اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خباب کیا تمہیں پتا ہے کہ پچھلی امتیوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو ایمان لانے کی وجہ سے، صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اقرار کرنے کی وجہ سے، اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے جسم کو آرے سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، مگر یہ چیز ان کو ایمان سے نہیں پھیر سکتی تھی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے، ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا، مگر یہ چیز بھی انہیں ایمان سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دین پر استقامت، یعنی ایمان لانے کے بعد دین پر ثابت قدم رہنا، قرآن و سنت پر اپنی زندگیوں کو نچھاور کر دینا، مصائب و مشکلات کے وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں آپ کے بعد اس بارے میں کسی سے سوال نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، پھر اسی پر استقامت اختیار کرو، اسی پر جم جاؤ۔ سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر جو جامع بات کہی گئی ہے اس میں بظاہر صرف دو الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے ایمان اور دوسرا لفظ ہے استقامت، اور دراصل یہ دونوں الفاظ ہی ایک ہی حقیقت کی دو مختلف تعبیریں۔ ایمان دعویٰ ہے اللہ رب العالمین کو ایک ماننے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننے اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق گزارنے کا، اور استقامت اپنے کیے گئے اس دعوے پر پوری زندگی قائم رہنے کا۔ گویا کہ ایمان دعویٰ ہے اور استقامت اس پر دلیل۔ ایمان خود سپردگی اور حوالگی کا اقرار ہے تو استقامت اس کا مظہر۔ ایمان رب کی عبادت و بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا اعلان ہے تو استقامت اس کی حقیقی تعبیر۔ چنانچہ استقامت کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ آیت کریمہ تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے اس کے حق کے مطابق ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت ہرگز واقع نہ ہو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی زندگی کی آخری سانس تک اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر زندگی گزارو، اور جب موت کا وقت آ جائے تو ایمان پر ثابت قدم رہو۔ سامعین کرام، مگر صرف دین و ایمان پر ثابت قدم رہنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم ثابت قدمی اختیار کریں اس رب کی عبادت و بندگی پر، ہم ثابت قدمی اختیار کریں اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر، ہم ثابت قدمی اختیار کریں گناہوں کو ترک کرنے پر، ہم ثابت قدمی اختیار کریں نیکیوں کو مسلسل کرنے پر، ہم ثابت قدمی اختیار کریں نفسانی خواہشات کو مارنے پر۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، کہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے اللہ اور رسول کا اس کے کسی معاملے کا فیصلہ کر دینے کے بعد اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کرنے کے بعد
ایک مومن کا طریقہ، ڈھنگ اور سوچ کا انداز یہ ہو کہ اس کے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق و آداب، انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے جو بھی احکامات اللہ اور رسول نے دیے ہیں بس وہی صحیح اور ضروری ہے۔ پھر زندگی گزارنے میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، گھر سے بازار تک اور مسجد سے کاروبار تک جو بھی مسائل پیش آئیں، جو بھی معاملات پیش آئیں، ان کا حل ہم قرآن و سنت سے ہی تلاش کریں اور اپنی خواہشات کو، معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کو ٹھکرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کریں اور اسی کو اپنا فیصل اور مذہب تسلیم کریں۔ سامعین اکرام، مگر آج جب ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کے ان نام نہاد مسلمانوں کو دین اور شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شادی برات، خوشی و غم، موت و فوت، معاشرتی معاملات اور خواہشات نفس کا شریعت سے ٹکراؤ ہو تو وہاں پر خواہشات کو چھوڑنے کے بجائے ہم اسلام کو اور اس کے احکامات کو ٹھکرا کر معاشرے کے رسم و رواج کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی صرف ایک دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت اور سچائی ہے۔ میراث تقسیم کرنے کا معاملہ ہی لے لیجیے، اگر لوگوں سے کہا جائے کہ میراث میں عورتوں کا بھی حق ہے تو پتہ ہے کیا جواب ملے گا کہ جناب ہماری برادری میں عورتوں کو میراث میں حصہ دینے کا رواج نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے معاملات ہیں، زندگی کے ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن میں مسلمان کہیں انگریزوں کو طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں تو کہیں پر باپ دادا کے جاہلی رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہیں، کہیں پر ہندوؤں، سکھوں اور بدھوں کے طور طریقے کو شریعت کے مقابلے میں اختیار کیے بیٹھے ہیں، تو کہیں پر مسائل و مشکلات کے وقت اس رب کو پکارنے کے بجائے یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں، تو کہیں پر اولاد کے لیے مزاروں اور پاکھنڈی باباؤں کا چکر لگاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ استقامت نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے تو پھر ہم اس وحدانیت پر جمے رہے۔ اگر ہم نے ایک بار زبان دے دی کہ ہم نیکیاں کریں گے تو پھر ہمیں نیکیوں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم نے ایک بار زبان دے دی کہ ہم گناہوں سے بچیں گے تو پھر ہمیں ان گناہوں سے بچتے رہنا ہے۔ اور جب استقامت کا یہ مرتبہ، یہ اعلیٰ مقام ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارا دل دھڑکے گا تو صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کے لیے، ہمارا دل دھڑکے گا تو اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، ہمارا دل دھڑکے گا تو آخرت میں کامیابی کے لیے، ہمارا دل دھڑکے گا تو جنت کے حصول کے لیے، ہمارا دل دھڑکے گا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، ہمارا دل دھڑکے گا تو خواہشات نفس کو ٹکرانے کے لیے۔ اور جب یہ مرتبہ ہمارے اندر آ جائے گا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ جب وہ لوگ استقامت کو اختیار کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار بس وہ اللہ ہے اور اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر جم گئے تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تو نہ ڈر اور اس جنت کی بشارت لے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ احقاف میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اسی پر جمے رہے، اسی پر استقامت اختیار کیا تو ان کے لیے نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین کرام، مگر استقامت کا یہ لفظ جتنا کہنے اور سننے میں آسان لگتا ہے، ہمارا اور آپ کا اس کو اختیار کرنا اتنا ہی مشکل اور دشوار ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمیں نیکیاں کرنے پر اور گناہوں سے بچنے پر استقامت حاصل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے کا عہد کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا عہد کرتے ہیں، نیکیوں کو مسلسل کرنے کے لیے سوچتے ہیں، مگر چند روز گزرنے کے بعد ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور یہ تمام ساری نیکیاں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر سے ہم انہیں گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جن کو چھوڑنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا، جن کو چھوڑنے کا ہم نے عزم کیا تھا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں قرآن و حدیث کے اندر استقامت کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرض پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا
کہ ہمیں اللہ رب العالمین بلندی عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں عزت و وقار عطا فرمائے گا، لیکن یہاں مکہ کے اندر تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ہمیں طرح طرح کی مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہماری مشکلات کو کم کر دے، اللہ رب العالمین ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے خباب کیا تمہیں پتا ہے کہ پچھلی امتیوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو ایمان لانے کی وجہ سے، صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اقرار کرنے کی وجہ سے، اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے جسم کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، مگر یہ چیز ان کو ایمان سے نہیں پھیر سکتی تھی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کے گوشت کو لوہے کی تنگیوں سے، ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا، مگر یہ چیز بھی انہیں ایمان سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ یہ تھا استقامت۔ وہ لوگ اس طرح کی مسائل و مشکلات کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے دین پر استقامت اختیار کرتے تھے۔ انہوں نے جب اس رب کی وحدانیت کا اعلان کر دیا تو پھر اس پر ڈٹے رہے، چاہے ان کی جان ہی نہ کیوں چلی جائے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دینا قبول کر لیا، مگر اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، انہی میں سے ایک صحابی تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جن کو صرف ایمان لانے کی وجہ سے طرح طرح سے ستایا گیا، طرح طرح کے مسائل و مشکلات سے ان کو آزمایا گیا، اور سب سے زیادہ ابو جہل نے ان کو آزمایا۔ چنانچہ ان کو تپتی ہوئی ریت پر ننگا لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر کو رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا تھا محمد کے دین سے پھر جاؤ یا پھر یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے استقامت کو تو دیکھیے کہ ان کی زبان سے بس احد احد کا نعرہ بلند ہو رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لہذا جب اللہ ایک ہے تو پھر میں تمہارے 360 معبودان باطلہ کا اقرار کیسے کر سکتا ہوں۔